الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء إن كان صادقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، اور ان باتوں کے ارشاد فرمانے سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن العبد الایمان کلہ، کہ بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک یترک الکذب بالمزاح، کہ وہ اپنے جھوٹ کو مذاق میں بھی چھوڑ دے، یعنی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ کہے۔ وَيَتْرُكُ الْمِرَاءَ إِنْ كَانَ صَادِقًا، سچ اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ جب تک ان دو باتوں پر عمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے اہم چیز جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی وہ ہے مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دینا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ کے اندر داخل اور شامل ہے۔ عام حالات کے اندر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جیجا یہ کہ ہم کسی کے ساتھ مذاق کریں اس وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے آدمی سے مذاقاً جھوٹ بولتے ہیں، اور جب اس میں پکڑے جاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس چیز کی ممانعت اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور عام حالت کے اندر تو جھوٹ بولنا ایمان والا اس کو گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ زنا کر سکتا ہے؟ ہاں ایمان والے سے یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سب جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔
اور اسی جھوٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا۔ تو جھوٹ بولنا عام حالات کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طریقے پر کسی کے ساتھ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اس مذاق کو اس جھوٹ کو جو ہم مذاق میں بھی بول رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپس کے اندر ہنسی مذاق کرنا اس سے روک دیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ ہنسی مذاق سے نہیں روکا گیا، بلکہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے۔ ہنسی مذاق کرنا شریعت سے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک حد کے اندر ہو، اس انداز کا ہنسی مذاق ہو کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ٹوٹتے ہوں، ایسا مذاق کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ روح القلوب ساعۃ فساعۃ، کبھی کبھی اپنے دل کو آرام دے لیا کرو۔ دل کو آرام دینے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی ہنسی مذاق کی باتیں کر لیا کرو۔ تو ہنسی مذاق کرنا اس چیز سے شریعت نے روکا نہیں، بلکہ اس کی ترغیب دی ہے۔ ہاں، اسی ہنسی مذاق کو کرتے ہوئے اس کے اندر جھوٹ بولنا شریعت نے اس بات سے روک دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن وہ ہنسی مذاق ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوا کرتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اونٹ دے دیجیے سواری کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، اونٹنی کا، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا، وہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جو بھی میں تمہیں اونٹ دوں گا کسی اونٹنی ہی کا بچہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق فرمایا، اور ایسا مذاق فرمایا کہ جو سچ پر مبنی تھا، جھوٹ نہیں تھا اس میں۔ ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر بیمار ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہارے شوہر پہچانتے تھے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے شوہر وہ ہے جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ سفیدی کا عام طور پر مفہوم یہ ہوا کرتا ہے کہ آنکھ کے اندر موتیا اتر آیا ہے اور آنکھ خراب ہو گئی ہے اور بینائی چلی گئی، یہ وہ سفیدی۔ یہ عورت دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور شوہر کے پاس جا کر اس کی آنکھیں کھول کھول کر کے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی کیا بات ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے اندر سفیدی میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ تو اس نے اس کی توجہ دلائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، ہر ایک انسان کی پتلی کے اندر سفیدی ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی آنکھ کی سفید ہوا کرتی ہے، میری بھی سفید ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی عیادت فرمائی۔ ایک اور بوڑھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کرتے میں جنت کے اندر چلی جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت رونے لگی، پریشان ہو گئی۔ تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت کے اندر جنت کے اندر نہیں جائے گی، اکثر لوگ اسے جوان بنا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق فرمایا، لیکن مذاق اس انداز پر فرمایا کہ اس کے اندر سچ تھا، جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی۔ تو اسی بات کی تلقین ہمیں بھی دی گئی
کہ ہم بھی کسی کے ساتھ اگر مذاق بھی کریں تو اس مذاق کے اندر بھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، عام حالت کے اندر بھی نہ ہو، اور مذاق کے اندر جس وقت ہم کوئی بات کریں تو اس وقت بھی اس بات کے اندر جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، بڑے برے حالات تھے، کفار حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ کفار نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام کے لیے جائیں گے۔ اس زمانے کے اندر جس شخص کے پاس زیادہ اونٹ ہوا کرتے وہ اتنا ہی زیادہ مالدار کہلایا کرتا تھا، ان کے ہاں اونٹ بڑی مہنگی ترین چیز تھی، تو اعلان تھا کہ 100 اونٹ اس کو انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہے، راستے میں ایک شخص ملا، یہ شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس شخص نے حال احوال پوچھا، اور حال احوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آواز آ رہی ہے پیچھے کی طرف؟ ٹھیک ہے، وہاں آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب یہ ایسا موقع تھا کہ جان پر بنی ہوئی تھی، اگر حقیقت بتلا دیں تو پکڑے جانے کا خدشہ ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ حادم یہدینی السبیل، کہ یہ رہنما ہے، مجھے راستہ بتلاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں عام طور پر جب چلا کرتے تو رہبر ساتھ لیا کرتے تھے کہ جو راستہ بتلائے، وہ آنے والا شخص یہ سمجھا کہ یہ راستہ بتلانے والا کوئی شخص ہے، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ میرے رہنما ہیں، میرے رہبر ہیں، دین کے معاملات کے اندر میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسی بات کی کہ اس سے معاملہ بھی ٹل گیا اور جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ اسی طریقے پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انگریز کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور حالات اس انداز پر تھے کہ انگریز کو کوئی بھی عالم جو جہاد کرتا ہوا نظر آتا اسے پکڑ کر چوک پر لٹکا کر گولی دے دی جاتی، ہر طرف لاشیں لٹک رہی تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، پولیس والے پکڑنے کے لیے آئے، دیوبند کی چھتا والی مسجد کے اندر حضرت تھے، اکیلے تھے، اور عام سے لباس کے اندر رہا کرتے تھے کہ لنگی باندھی ہوئی ہے، سادہ سا کپڑا کرتا اوپر سے پہنا ہوا ہے، اسی حالت کے اندر رہا کرتے تھے۔ پولیس والے نے مسجد میں ان کو دیکھا تو مسجد میں ان کے پاس آ گیا۔ اب اس کے ذہن کے اندر ایک خاکہ تھا کہ بڑا نام ہے قاسم نانوتوی، ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا شخص ہوگا، جبے قبے والا ہوگا، پگڑی والا ہوگا، اس کے ذہن کے اندر یہ خاکہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ اب وہ حضرت ہی کے پاس آیا، پوچھتا ہے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ اب خود قاسم نانوتوی ان سے پوچھ رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر حالات یہ ہے کہ اگر سچ بولتے ہیں تو باہر لے جائیں گے، لے جا کر کے چوک پر سولی پر چڑھا دیں گے۔ اب ایسے موقع پر اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔
تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب یہ استعمال فرمائی کہ اس سے کھڑے کرتے باتیں کرتے کرتے اچانک اپنی جگہ چھوڑ دی اور تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے یہی کھڑا تھا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، یہی کھڑا تھا ادھر ہو گیا۔ اب وہ پولیس والا سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہو اور چلا گیا ہو۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکابرین کے واقعات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمیں اس طرح متوجہ کرتے ہیں، چاہے جس قسم کے بھی حالات ہم پر مبتلا ہو جائے ہمیں جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر جھوٹ رچ بس گیا ہے، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اس کا کاروبار اتنا زیادہ آگے چلے گا۔ کاروباری پروفیشن بن چکا ہے جھوٹ بولنا۔ شریعت نے اس بات سے منع فرمایا، جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کی ترغیب دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ایمان والا جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے پکڑا جاتا ہے اور جو شخص سچ بول دیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں لا کر کے ڈال دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید کئی جھوٹ اور بولنے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بجائے اس کے کہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر اپنی جان کو بچایا جائے، جان کو جو بچا لیتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ خطرہ پیدا رہتا ہے کہ نہ جانے کب ہم پکڑے جائیں، تو اس میں بہتر صورت یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ ہی کو چھوڑ دیں اور جو بھی بات ہے اس کو سچ کر کے بیان کر دیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی شخص بھی مذاق کے اندر بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ وقتی طور پر کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹی بات کر دینا شریعت نے اس بات سے منع فرمایا۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلی چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یترک الکذب فی المزاح، کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے والا ہو۔ اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وَيَتْرُكُ الْمِرَاءَ إِنْ كَانَ صَادِقًا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ انسان سچا ہے، حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے سے بحث و مباحثہ اور جھگڑے کو چھوڑ دے۔ ہمارے معاشرے میں بحث و مباحثے کی وجہ سے آپس کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، بحث و مباحثے کی وجہ سے آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرف اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ فرمایا کہ اگرچہ تم حق پر ہو لیکن اس کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دو، بحث و مباحثے کو چھوڑ دو۔ ہم عموماً آپس کے اندر وقت گزاری کے لیے اپنی وقت گزاری کے لیے بحث و مباحثے کے اندر پڑ جاتے ہیں،
ہر ایک اپنی بات کو منوانے کے لیے اصرار کر رہا ہوتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، نہیں میری بات درست ہوگی اور اس پر یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل۔ دوسرا آدمی اپنی رائے اس کے مخالف رکھ کر اس پر دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، اس کا انجام کچھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فیصلہ نہیں نکل سکتا، اور اس کے انجام بعض اوقات اس طرح نکل آتا ہے کہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح متوجہ فرما دیا کہ اگر یہ حق پر کیوں نہ ہو جھگڑے کو چھوڑ دو، کہیں بہت ضروری ہے کہ تم نے اپنی رائے کو بیان کرنا ہے بیان کر دو، لیکن اب دوسرے شخص اس رائے کو مان لے اس بات کا اصرار مت کرو۔ دوسرا آدمی اپنی تحقیق کرے گا، اس کے اندر اس کو سمجھ میں آئے گی تو وہ آپ کی رائے کو اختیار کر لے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ زبردستی کسی دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو مسلط کرنا شریعت نے اس بات سے منع فرمایا۔ وَيَتْرُكُ الْمِرَاءَ إِنْ كَانَ صَادِقًا، اگرچہ سچے ہو لیکن اس کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دو۔ یہ آپس کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اس کے اندر جھگڑا ہو جائے، یا ہم عام زندگی کے اندر ہیں کسی سے کسی چیز کے متعلق جھگڑا پیدا ہو جائے، کوئی زمین ہے، مال و دولت روپیہ پیسہ ہے، اب اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا، ایسے موقع پر بھی شریعت نے ہمیں یہ توجہ دلائی کہ جو حق پر ہونے کے باوجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معاملہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی معاملہ معمولی نہیں ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں، اس کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ کر معاف کر رہے ہیں، اس کے بدلے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی بشارت اور جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خود دیتا ہوں۔ کسی نے آپ سے پیسے لیے، چاہیے تو یہ کہ وہ پیسوں کو وقت مقررہ پر واپس کر دے، اب وہ واپس نہیں کر رہا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ آپ کا حق ہے، آپ اسے وصول کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع کے لیے شریعت نے بتلایا کہ بجائے اس کے کہ اس وقت جھگڑے کو اختیار کیا جائے، آپ اپنا حق اسے معاف کر دیں۔ شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اپنا حق اسے وصول کریں، اب اس کے لیے چاہے آپ کو عدالت جانا پڑے، تھانے جانا پڑے، کسی بڑے کو لے کر کے جانا پڑے، آپ اس سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ترغیب یہ دلا دی کہ اگر حق پر ہونے کے باوجود اس نے یہ اپنا حق چھوڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ مطلب ہوا اس بات کا۔ تو اگر آپ حق پر ہیں، کسی اور بات کی وجہ سے کسی سے اختلاف پیدا ہو گیا، آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، آپ حق پر موجود ہیں، دوسرا آدمی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا حق بنتا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو معاف کرتا ہوں، اب اس شخص نے یہ جو معاف کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کی ضمانت دی ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گا۔ تو یہ دو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ترک کر دے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے تو ایسا شخص کامل ایمان والا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے پر جھگڑے میں حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔